ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں کچھ باتیں ایسی فرمائی ہیں جن سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ مرنے والے کا خاتمہ اچھا ہوا ہے۔ آئیے آج کے سبق میں ایسی ہی کچھ علامتیں اللہ مالک کی توفیق سے سنتے ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو، اللہ ہم سب کے نصیب میں کرے۔ امام حاکم اور ان سے پہلے امام ابو داؤد نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو۔ تو اس کے لیے میں آپ اللہ سے دعا بھی کرتے رہا کریں کہ یا اللہ ہمارا کلام آخری لا الہ الا اللہ، اور کثرت سے اس کا ذکر بھی کرتے رہیں کہ اس کا کہنا ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، اور اس کے کہنے کا جذبہ ہمارے رگ و ریشہ میں سرایت کرے۔ اس حوالے سے ایک اور بات محدثین نے بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسری اچھے خاتمہ کی علامت امام ترمذی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یموت المؤمن بعرق الجبین، مومن پیشانی کے پسینے سے فوت ہوتا ہے۔ جب مرتا ہے تو موت کی سختیوں کی بنا پر اس کی پیشانی پہ پسینہ آتا ہے۔ ایک تیسری علامت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات وفات، اور جمعہ کی رات سے مراد جمعرات اور جمعہ کے دن کی درمیانی رات۔ عربی میں رات پہلے اور دن بعد میں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ تعالی من فتنۃ القبر، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو جمعہ کے دن فوت ہوتا ہے یا جمعہ کی رات کو، مگر اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ چوتھی اور آخری بات، مرتے وقت اللہ کی رحمت کی امید کا ہونا اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہونا، اس حالت سے جانے والا امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب و کامران۔ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے اور وہ موت میں تھا، مر رہا تھا، جان کنی کے عالم میں تھا، عالم نزع میں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، کیف تجدک، اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو؟ عرض کیا، اللہ کی قسم، انی لارجو اللہ واخاف من ذنوبی، مجھے اللہ کی رحمت کی امید ہے اور اپنے گناہوں کا ڈر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن الا اعطاه اللہ ما یرجو وامنہ مما یخاف، فرمایا کوئی بندہ اس جگہ میں، کسی شخص کے دل میں اس جگہ میں یہ دو باتیں اکٹھی نہیں ہوتی، مگر وہ جس بات کی امید رکھتا ہے اللہ وہ اسے دے دیتے ہیں، اور جس بات سے ڈرتا ہے اللہ اس سے محفوظ کر دے۔ امید کیا تھی؟ اللہ کی رحمت کی، اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرما دیتے ہیں۔ ڈر کس کا تھا؟ اللہ کے عذاب کا، اللہ اسے اپنے عذاب سے بچا لیتے۔